السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر سا درود ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. دعا پڑھیں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اچھا، آج کی یہ ہماری کلاس یوں سمجھیں کہ ساری کلاسوں میں سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلاس میں ہم جتنے ہم نے ابھی تک یہ تجوید کے قواعد پڑھے ہیں یا سیکھے ہیں ان سب کی پریکٹس کریں گے. ان کو ہم استعمال کرنا دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ہوتے کس طرح ہیں. ہمیں ان کی پہچان آنی چاہیے. ہم پہچاننے لگ جائیں جب ہم تلاوت کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہو کہ جیسے ہم نے یہ قواعد جتنے بھی جو رولز ہم نے یہ تجوید کے سیکھے ہیں یہ سب کے سب کسی امتحان کو پاس کرنے کے لیے سیکھے تھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے کس لیے سیکھے؟ اس لیے سیکھے تاکہ ان کو ہم قرآن پاک کی تلاوت میں ڈھونڈ سکیں، ہمیں یہ دکھیں اور ہم ان کو استعمال کر سکیں. کیسے استعمال ہوتے ہیں یہ آج تھوڑا سا اسی کی مشق کریں گے. سارے جتنے ہمارے تجوید کے جو 26 قواعد ہیں ان 26 قواعد کو استعمال کرنے کا طریقہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں. پچھلا آخری جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے مخارج کا بتایا تھا. تھوڑا سا بس ایک ذرا سا بتاتے ہوئے آگے نکلتے ہیں کہ مخارج کی تفصیلات کیا ہے. وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے حروف ہیں 29، ان 29 حروف کو ادا کرنے کے لیے ہمارے منہ اور حلق تک جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں وہ کیسے استعمال ہوتی ہیں. ان کے استعمال ہونے کو ان کے مخارج کہتے ہیں. یا یوں کہہ لیں ہر حرف کی ادائیگی کی ایک خاص جگہ ہے. اس جگہ سے وہ حرف ادا ہوگا تو صحیح ہے، اگر ادا نہیں ہوگا تو اپنی صفت کھو دے گا. تو اس لیے اس صفات کو سیکھنے کو مخارج کہتے ہیں. ان کی تفصیلات یہ گروپنگ کر دی ہے. یہ ہمارے 29 حروف 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ 17 مخارج ہمیں دیکھنے کس طرح گروپنگ ہوئی دی ہے. اس لیے لگی تھی وہ بند ہی کر دیا تھا میں نے. پنکھے سے تو نہیں آ رہی. پنکھے کی آواز ہے. اب آج گرمی ہے تو میں بھی پنکھا چلا کے بیٹھا تھا. بند کر دیا. جا. اچھا، اس کے گروپ کس طرح بنے ہوئے یہ دیکھیں. یہ الف واو یا، الف واو یا یہ ایک گروپ ہے. دوسرا گروپ حمزہ ہا، تیسرا عین ہا، چوتھا غین خا، پھر قاف، پھر کاف، جیم شین یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، ظا، زال، سا، صاد، زا، سین، فا، واو، با، میم اور غنہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 17 مخارج تھے. یہ ہم نے سارے دیکھ لیے اور ان کو ادا کرنے کا الفاظ میں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. الفاظ سے پڑھنا چاہے کوئی تو دیکھ لے. ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ ہم سیکھ چکے ہیں. اچھے خاصے ہم نے سیکھ لیے. وہ بھائی
ہر وقت پریشان ہے. ہم نہیں بیٹھ سکتے, اس کا ہمارے ساتھ گرمی میں بیٹھ رہے ہیں. اچھا نہیں گرمی نہیں ہے, ٹھیک ہے بس جاؤ. اب پڑھائی میں توجہ لگاؤ بھائی, ان چکروں کو چھوڑ دو. قواعد کا اجرا, اب اس پہ توجہ کریں سب لوگ, سب اس پہ توجہ رکھیں کہ یہ تجوید کے جو رولز ہیں نا یہ کیسے لگتے ہیں, ان کو ہمیں پہچاننا. قرآن پاک میں جسے یہ قواعد دکھنے لگ گئے یوں سمجھیں کہ اس کو بس سب چیزیں جو ہے آ گئیں. اور اگر ہم نے یہ تجوید کے اصول تو سیکھ لیے, لیکن اگر ان تجوید کے اصولوں کو ہمیں قرآن پاک میں نہیں دکھ رہے, یا ہم اس کا اجرا نہیں کر پا رہے, یا ہم اس کی پریکٹس نہیں کر پا رہے, پھر ہمارے لیے یہ بیکار ہے, پھر بیکار ہے. تو اب اس میں جو بنیادی بات تھی جو ابھی بار بار کہہ رہے, حروف ہمارے 29 ہیں, ان کے مخارج 17 ہیں, اور جن رولز کے تحت ان حروف کی ادائیگی اور ان مخارج کا استعمال ہوگا وہ رولز 26 ہیں. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے قرآن پاک کی ایک سورت لے لی ہے, صرف ایک سورت لی ہے, اس لیے لیے کہ اس میں ہم پہلے تمام رولز نہیں استعمال کر رہے, تمام رول نہیں. ابھی ہم صرف غنے کی پہچان, کیونکہ غنہ ایک پورا ٹاپک تھا اچھا بڑا, 5-6 کلاسوں میں ہم نے انہیں کور کیا تھا. تو غنے خالی ابھی تلاش کرنے کی دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے پاس غنے آتے ہیں, اور جو غنہ بھی آ رہا ہے وہ کون سی قسم کا ہے, یہ ہمیں پہچان میں آنے لگ جائے. اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھوڑی سی رفتار تیز کریں گے تاکہ یہ ہمیں پہچان فوراً آنے لگے. لا اقسم بہذا البلد, اس میں کوئی غنہ نہیں آیا, ٹھیک ہے. وَأَنْتَ, اب یہ اخفا کا غنہ آ گیا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, یہ چھوٹا میم بنا ہوا ہے, یہ اقلاب کا غنہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے, اقلاب, ٹھیک ہے. پھر یہاں آگے آئیں گے. وَوَالِدٍ, یہ یرملون کا ادغام کا غنہ ہے, تنوین کے بعد واو آ گیا, یرملون کا واو, ادغام کا غنہ ہو گیا. پھر آگے چلیں گے. خلقنا الانسان, انسان اخفا کا غنہ ہے. فی کبد, ایحسب ال, یہ نون ہٹ کے لام سے مل رہا ہے, یہ بھی یرملون کا غنہ ہے, یرملون کا. لائن, یہ بھی یرملون کا ادغام کا غنہ ہے. لائن یقدر علیہ احد, یقول اہلکت مالل, لل کا کیا مطلب ہے, یہ بھی یرملون کا غنہ ہے. ہم پہچاننے لگ جائیں, بس ہمیں فوراً دکھا کرے, اچھا یہ والا یہ سا غنہ ہے, یہ والا یہ سا غنہ ہے. ایحسب ال, پھر یہ یرملون کا غنہ ہے. یرہو احد, علم نجعل ال, پھر یہ کون سا غنہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ حرف غنہ ہی نہیں ہے. نجعل, لام تھوڑی حرف غنہ. تو یہ ہمیں پہچاننا ہے فوراً کہ جی کہیں پہ غنہ ہے تو ہم پہچانیں, نہیں ہے تو ہماری نظر میں فوراً آ جائے. بھائی حرف غنہ بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ جہاں تشدید دیکھا بس ہم نے کہا جی یہ یرملون کا غنہ ہے, تو یہاں غنہ نہیں ہے. عینین ولسانا, اب یہ کیا ہے, یرملون کا غنہ ہے. وشفتین وہدیناہن, کون سا غنہ ہے, کون سا غنہ ہے جی, یہ نون مشدد کا غنہ ہے, نون مشدد کا, نون پہ تشدید آ گیا. ہن نجدین, فلق کا حمل عقبہ, وما ادراک مل عقبہ, فک رقبہ, او اطعام, یہ کون سا غنہ ہے, یہ اخفا کا تنوین آ رہا ہے. فی یوم, یہ کون سا غنہ ہے, اخفا کا. ذی مسغبہ, یتیما, یہ کون سا غنہ ہے, اخفا کا. دیکھیں ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کون سا غنہ ہے تو ہم کریں گے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا پڑھنے میں تو پھر کیسے کریں گے. تو اس لیے ہمیں اپنی رفتار کو تھوڑا سلو کرنا پڑے گا, اور ان چیزوں کو ڈھونڈ کے کرنا ہوگا. جس کی رفتار جتنی سلو ہو گئی, جتنی سلو, وہ ایک مثال دے دوں, جب بالکل شروع سائیکل کو چلانا شروع کرتا ہے نا, سائیکل, وہ سمجھتے ہیں جی سائیکل کو تیز چلانا کمال ہے, سائیکل کو تیز چلانا کمال ہے. جبکہ اصل میں کمال کیا ہوتا ہے, جب سائیکل چلا کے اتنے ماہر ہو جائے نا,
وہ کہتے ہیں جی سلو سائیکلنگ میں جو جیتے گا نا وہی کمال کا آدمی ہے، کہ اتنی سلو چلائے کہ سائیکل پاؤں نیچے بھی نہ رکھنے پڑے اور سائیکل ہلکی سی بھی نہ ہلے، تھوڑی تھوڑی سی چل رہی ہو، جتنی سلو کر سکتا ہو وہی کمال ہے۔ تو یہی اس میں ہے، ہم جتنی اپنی رفتار سلو کریں گے نا ہماری چیزیں قابو میں آتی چلی جائیں گی، ہم رفتار بڑھاتے چلے جائیں گے چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ تو پہلے ایک دفعہ سارے جو ہمارے قواعد ہیں یہ سارے قواعد ہمارے ایک دفعہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی رفتار کو بہت سلو کریں گے، ہر لفظ کے اوپر غور کریں گے، وقت لگائیں گے، اور جب ہماری یہ رفتار اس پہ وہ ہو جائے گی کہ ہاں ہمیں فوراً دکھنے لگ جائیں گے، فوراً دکھنے لگیں گے، تو پھر ہم اس کے بعد رفتار آہستہ آہستہ بڑھائیں گے، پھر جتنی جو بڑھا سکیں اتنی بڑھائے کہ ہاں کسی قاعدے کی اس میں چھوٹے نہ، خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، ہر قاعدہ ہمارا ادا ہو رہا ہو، ہمارے قلقلے بھی نظر آ رہے ہوں، ہمارے غنّے بھی پتہ چل رہے ہوں، ہمارے حروف تفخیم کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو رہی ہو، حروف حلقی بھی صحیح ہو رہے ہوں اور مدیں بھی صحیح ہو رہی ہوں، غنّے بھی صحیح ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو رہی ہوں، پھر رفتار جتنی بڑھا لو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ یتیمن اخفا کا غنّہ ہے، ذا مقربہ، او مسکینا اخفا کا غنّہ ہے، ذا متربہ، ثم کون سا غنّہ ہے؟ ثم کون سا غنّہ ہے؟ میم مشدد کا غنّہ آ گیا۔ کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اب کوئی غنّہ نہیں آ رہا، ابھی ہم صرف غنّے کو فوکس کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ابھی پہلی ایکسرسائز میں صرف غنّہ ہم فوکس کر رہے ہیں، اگلی ایکسرسائز میں سارے قواعد کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلا والذین کفروا بآیاتنا ہم، اب میم ساکن آیا نا، ہم اس پہ غور کریں گے، اس کے بعد میم یا با تو نہیں آ رہا تو غنّہ نہیں کریں گے، ورنہ ہمیں یہاں بھی دیکھنا پڑے گا رک کے۔ ہم اصحاب المشأمہ علیہم، اب یہ میم ساکن آیا، رکیں گے، میم ساکن کے بعد با تو نہیں آ رہا، اچھا میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہوگا نا تو وہاں تشدید ہوگا، وہ تو پہچان لیں گے، لیکن با آ رہا ہو نا وہ رہ جاتا ہے، وہ نظر سے رہ جاتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ علیہم نارم، یرملون کا غنّہ آ گیا، یرملون کیا ہے؟ ادغام، ٹھیک ہے، تو ہمارا ادغام ذرا مشکل لگے گا تو مرج مشکل لگے گا، تو یرملون سارے نام ہیں اس کے، جس سے بھی یاد کر لیں۔ سب سے زیادہ غنّے جو آتے ہیں نا وہ یا تو اخفا کے آتے ہیں یا ادغام کے آتے ہیں، یرملون کے آتے ہیں، مرج کے آتے ہیں۔ تو یہ اب ہم نے ابھی ایک سورہ میں دیکھ لیے کتنے سارے ہمارے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ ایک چیز خالی ابھی صرف غنّے تلاش کیے تھے تو اس میں ہمیں کتنی توجہ کرنی پڑ رہی ہے، اگر یہ بات آپ لوگوں کی نظر میں آ گئی ہے اور اسے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگلی اس پہ جائیں، ورنہ اسی کو ایک دفعہ اور غنّے بھی ڈھونڈیں۔ آپ لوگ بتا دیں گے اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں غنّے تلاش کرنے میں پتہ چل گئے، اخفا کا کب آیا غنّہ اور ادغام کا کب آیا، اقلاب کا کب آیا، اور میم مشدد، نون مشدد، کافی سارے غنّوں کی قسمیں تو آ گئیں، ایک آدھ دو ہی رہ گئیں، وہ بھی انشاءاللہ اظہار کا جیسے اس میں ابھی اتنا نظر نہیں آیا، تو اظہار والا غنّہ وہ اگلی ایکسرسائز میں ابھی آ جائے گا انشاءاللہ سامنے۔ میں خیال اتنا مشکل نہیں ہے، یہ تو آسان تھا، اگلی والی ہے جس کے اندر ذرا ساری چیزیں تلاش کریں گے، اس میں رفتار اور بھی سلو کرنی پڑے گی اور اس میں ہمیں چیزیں زیادہ دکھیں گی۔ جب ہمیں وہ چیزیں دکھنی شروع ہو جائیں گی نا، بس وہیں پہ ہمارا سمجھیں کہ وہ جسے کہتے ہیں جو چیز حاصل کرنے نکلے تھے وہ پا لی، وہ مل گئی، وہ چیز ہمیں مل گئی۔ اب اگلی ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں، وہ دیکھیں اس میں ہم نے یہاں لکھ دیا تمام قواعد کی پہچان اور مشق، یہ سب ہمیں کرنی ہے۔ یہ ایک صفحے کا آدھا صفحہ لیا ہے ہم نے، ایک جو صفحہ ہوتا ہے نا قرآن پاک کا اس کا آدھا لیا ہے، یہ آدھا صفحہ ہے یہ۔ تو اب خود ہم سوچ سکتے ہیں کہ آدھے صفحے میں اچھا تلاش ہم نے جو کی ہیں چیزیں، یہ ہم جب پڑھیں گے ہمیں کتنی چیزیں اس میں تلاش کرنی ہیں اور کتنی چیزوں کی
یعنی مجموعہ کتنا بن جائے گا یہ یہاں سائڈ میں سب لکھے بھی ہیں. دیکھیں بڑی محنت کر کے نا ایک اس آدھے صفحے کا ہم نے یہاں جمع کر دیا. موٹے پڑھنے والے حروف اتنے سے قرآن کے اس حصے میں ایک صفحے کے آدھے صفحے میں اتنے ہیں. کتنے؟ 18. حروف حلقی کتنے؟ 47. دانتوں کی نوک والے کتنے؟ 2. حروف قلقلہ کتنے؟ 13. حروف مدہ کتنے؟ 55. حروف لین کتنے؟ 14. نون تشدید کے غنے کتنے آئے؟ 2. میم تشدید نہیں آیا. میم ساکن کے بعد میم وہ بھی نہیں ہے. میم ساکن کے بعد با وہ بھی نہیں ہے. اخفا کے غنے 5، اظہار کے 3، ادغام کے 2 اور اقلاب کا 1. آدھا صفحہ یہ خالی پڑھنے میں ہمیں کتنی چیزوں کا خیال کرنا پڑ رہا ہے. اگر ان کو کاؤنٹ کریں گے نا تو یہ تقریباً 200 کے قریب بن جائیں گے. 200 کے قریب چیزیں بن جائیں گی، شاید اس سے بھی زیادہ یا آس پاس ہوں گی. اتنی چیزوں کا تو آدھے صفحے میں خیال کرنا ہے. اب ہم خود سے سوچیں کہ کتنا ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، کتنی ہمیں توجہ بڑھانی ہے. دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیسے اس میں دیکھتے ہیں چیزیں نا. ہمیں ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں نا ایک وہ مشین کی طرح سے دماغ کو چلانا ہوتا ہے کہ جی ہمیں پتہ چلتا رہے فوراً کون سی چیز کب آ رہی ہے. اب ہمارا یہاں سے شروع کر رہے ہیں. یہ حالانکہ پچھلی آیت کا کوئی ٹکڑا ہے لیکن جہاں سے ہمیں دکھ رہا ہے وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. عین ہمارے دماغ میں فوراً چاہیے حروف حلقی ہے. ذا اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ذال ہے، یہ ہمارا دانت سے زبان ٹچ کر کے ادا ہوگا، اور ذا الف مدہ بھی ہے یہ. پھر بن اب یہ تنوین ہے. تنوین کے ساتھ ہمیں فوراً کیا دیکھنا ہے؟ آگے کیا آ رہا ہے؟ آگے حروف حلقی حمزہ آ رہا ہے. حروف حلقی حمزہ آنے کی وجہ سے یہ اخفا ہوگا یا اظہار. جی حروف حلقی اگر آگے آ جائے فوراً تنوین کے یا نون ساکن کے بعد تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار. تو یہ اظہار کا پہلا اظہار یہاں ہوگا. عذابن علیما یوں پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اظہار کا غنہ یہاں بنا. پھر لی یائے مدہ ما وقف کرتے وقت 2 زبر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ 1 زبر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. ما ایسے کر کے پڑھ لیا. کسی چیز میں دیکھیں ذرا کتنی ساری باتیں دیکھ لیں. پتہ نہیں ہضم بھی ہو رہا ہے سب کو یا نہیں. میں تو یہاں بتا مزہ بھی لیتا رہوں اور پڑھتا بھی رہوں پڑھاتا بھی رہوں. تو سامنے میدہ میں جو ہے وہ بدہضمی ہو جائے، سمجھ ہی نہ آئی وہ کیا رہا ہے. تو تھوڑا سا رفتار اور سلو کر لیتے. اب یہ لام صفت والا کوئی حرف ہے؟ نہیں، عام سی چیز ہے. اور کھڑا زبر کیا ہے؟ حروف مدہ ہے. الف مدہ کے مقابل ہوتا ہے کی، بس عام سی چیز ہے. نر اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تشدید کا مشدد کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور حروف زائد الف اور لام بھی ہمیں دکھ گئے. تو نر را موٹا بھی کریں گے را کو، اور الف مدہ بھی ہے. سی عام سی چیز ہے. خا کو موٹا کریں گے اور واو مدہ بھی بن رہا ہے. نا فل یا زائد ہے، یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے. الف زائد ہے، الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے. فل علمی عین حروف حلقی ہے، اس کی دھیان کر کے پڑھیں گے. یہ اس سے ساکن سے مل گیا. یہ زیر کی آواز یا کے ساتھ چھوٹی یا کے ساتھ نکالیں گے، میں نہیں نکالیں گے. پھر من اب یہ ہمارا غنہ کا حرف آ گیا. ہمیں فوراً محتاط ہونا ہے، ہمیں اخفا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے. من آگے ہا آ رہا ہے. ہا کیا ہے؟ حروف حلقی ہے، تو اظہار کر دیں گے، غنہ نہیں کریں گے. من ہوم اب میم ساکن آیا، فوراً ہمیں محتاط ہونا ہے. میم ساکن کے بعد ہمارا حروف غنہ، یعنی میم ساکن کے بعد میم یا با وہ تو نہیں آ رہے، تو بس بغیر غنہ کیے من ہوم، بس اتنا پڑھ لیا. پھر ول یہ الف پڑھنا چاہیے تھا. ہمارا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ ہر وہ الف جس سے پہلے زبر ہو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ والا الف نہیں پڑھ رہا ہے. وجہ ہم نے کہا تھا وہ الف جس سے پہلے زبر ہو ہمیشہ پڑھتے ہیں، سوائے دو صورتوں کے. وہ کیا
کہ اس الف جس سے پہلے زبر ہو اس کے بعد والے حرف پہ اگر ساکن یا تشدید آ رہا ہو پھر یہ نہیں پڑھتے، پھر الف نہیں پڑھتے. تو یہ اس لیے نہیں پڑھیں گے. ول ول، پھر مو مو، حمزہ پہ جزم آ جائے ایک جھٹکا لگتا ہے. مو می می عام سی چیز ہے. نو واو مدہ آ گیا. نا نو نا. یو پھر جھٹکا لگا. واو زائد ہے، واو کی آواز نہیں آئے گی، صرف حمزہ کی آ رہی ہے. یو می نو نو، یہ واو مدہ ہے. نا بیما بیما، الف مدہ آیا اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہے. اچھا جی، تو مد کی شکل بن گئی. اب یہ ایک لفظ میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں یا دو میں آ رہی ہیں؟ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ایک ہی لفظ میں، دو میں تو چھوٹی مد بنی، چھوٹی مد بنی. اونزیلا اونزیلا. اب یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی، کوئی ہم نے کہا نا پہچان اخفا کی کیا تھی، اگر اس کے بعد کوئی حروف حلقی نہ آ رہا ہو، اگر نہ آ رہا ہو تو پھر اس کو آپ اخفا کر دیا کریں. تو یہ اونزیلا اخفا کا غنہ ہو گیا. ایلئی کا ایلئی کا، ای حمزہ زیر ہے. ای لئی لین بن گیا. یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو وہ لین بن جاتا ہے. ایلئی کا. وما وما، اب آگے حمزہ آ رہا تھا، اس نے چھوٹی مد بنا دی بالکل ویسے ہی جیسے یہاں بنی تھی. ایک لفظ میں دونوں شرائط آ رہی ہیں، دو میں آ رہی ہیں جی، دو میں آ رہی ہیں تو چھوٹی مد بنی. اونزیلا اونزیلا، یہ بھی اخفا کا غنہ ہے. زا کی آواز ہلکی سی سیٹی دے رہی ہے. لا عام سی چیز ہے. میاں، اب یہ بھی اخفا کا غنہ ہے. کیوں؟ اس کے بعد والا حرف حروف حلقی نہیں ہے، بس ہمیں اتنا دیکھنا ہوتا ہے. اگلا والا حروف حلقی نہیں ہے تو بس اخفا کر دو. اگلا والا حرف اگر حروف حلقی ہے تو اظہار کر دو. تو ہم یہاں پہ کریں گے اخفا. میاں قب قب. اب کیا ہو رہا ہے؟ با پہ قلقلہ، حروف قطب جد قلقلہ، با ساکن حالت میں. قب لکھ قب لکھا. ول ول، دیکھیں الف نہیں پڑھ رہے، پڑھنا چاہیے تھا، زبر ہے پہلے لیکن اگلا والا حرف ساکن آ گیا، الف ہٹ گیا. ول مقی قی یائے مدہ. می یائے مدہ. نس نس، اب یہ کیا ہے؟ الف لام زائد ہیں اور نس سواد سے مل گئے، سیٹی کی آواز بھی نکلی. سالاتا سالاتا، واو زائد ہے، سالاواتا نہیں ہے. سالاتا، سواد سیٹی کی آواز. لا لا الف مدہ. تا تا عام سی چیز ہے. ول پھر دوبارہ وہی ہوا کہ یہ الف نہیں پڑھا گیا. مو پھر جھٹکا لگا، کیوں؟ حمزہ پہ جزم تھا. مو تو تو واو مدہ آ گیا. نز نز، نون زا سے مل گیا، الف لام زائد ہیں. زکا زکاتا، اب کاف پہ الف مدہ ہے، واو زائد ہے. تا ول پھر دوبارہ الف نہیں پڑھا گیا. مو جھٹکا لگا، حمزہ پہ جزم آ گیا. مینو واو مدہ ہے. نا باللہ باللہ، لفظ اللہ آ گیا، زیر کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو کھل کے پڑھیں گے. اگر زبر کے ساتھ ہوتا، پیش کے ساتھ ہوتا تو موٹا کر کے پڑھتے. زیر کے ساتھ ہے. باللہ باللہ، تشدید بھی ہے، کھڑا زبر ہے، الف مدہ. ہی ول پھر دوبارہ الف نہیں پڑھا گیا. یو لین بن گیا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. یو مل مل. آخر آخر، آ الف مدہ ہے، خا موٹا کرنے والا حرف ہے. را ساکن ہو گیا، زیر کے وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو باریک ہوگا. آخر آخر. اور اگر زبر سے ہوتا آخر پھر را موٹا ہو جاتا. اگر زبر سے را ساکن بنتا تو موٹا ہوتا، ابھی باریک بنے گا کیونکہ زیر سے بن رہا ہے. آخر. اولائکا، اب یہ واو زائد ہے، لوگ اس کو کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اولائکا، غلط ہو جاتا ہے. اولا او او بس او. اولائکا
اب یہاں پہ کیا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. پہلی شرط مد بننے والی، اس میں ایک ہی لفظ میں آ رہا ہے یا دو سے بن رہا ہے؟ جی ایک ہی میں آ گیا. بڑی مد بن گئی. اولئک سنو. سنو. اب دیکھیں حمزہ پہ جزم ہے، واو زائد ہے. سنو تی یا مدہ. ہم. اب ہم پڑھ کے میم ساکن آتے ہی فوراً چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے، دیکھ رہے ہیں اس کے بعد با یا میم تو نہیں آ رہا. جی نہیں آ رہا. اچھا میم میں نے کہا نا، میم بھی آ رہا ہوتا ہے تو تشدید بنا دیتے ہیں، اس سے بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن با آ رہا ہو نا وہ نہیں پتہ چلتا. تو اس لیے توجہ، میم جب بھی آئے ساکن حالت میں ہمیں توجہ یہ کرنی ہے کہ اس کے بعد با تو نہیں ہے. اگر با ہے تو غنہ کر دیں ورنہ نہ کریں. اج. اب کیا ہوا؟ جیم جو ہے حروف قلقلہ بن گیا، ساکن حالت میں آیا. اج. اج. رن. رن. اب یہ رن کے اندر دو زبر آ رہے ہیں. یہ والا الف زائد ہے یا زائد نہیں ہے؟ کوئی بتائے. یہ الف زائد ہے یا زائد نہیں ہے یہ والا الف؟ جی یہ الف زائد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ الف جس سے پہلے زبر آئے بس وہی پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے تو دو زبر آ رہے ہیں تو یہ تو زائد ہے، اس کو تو اگنور کر دیں، جیسے یہاں ہے ہی نہیں. تو را کے اوپر تنوین آ گیا. تنوین کے بعد فوراً کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین. عین کیا ہے؟ حروف حلقی ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا اظہار کر دیں گے. ہم نون کی آواز نکالیں گے، غنہ بالکل نہیں کریں گے. اج. یہاں قلقلہ کیا. اج رن عظیم. وا دانت کو، زبان کو ٹچ کر کے ادا ہوگا، موٹا بھی کریں گے، تفخیم بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے. اور آخر میں من کا ما بن جائے گا، دو زبر ایک زبر اور الف رہ جاتے ہیں. اجرن عظیم. مزہ آ رہا ہے؟ یقین جانے جس کو اس طرح سے پڑھنا آ گیا کہ اسے سارے قواعد دکھنے لگ گئے. اور الحمدللہ الحمدللہ تھوڑی سی توجہ چاہیے، بس ذرا سی توجہ کریں گے نا، خود بخود یہ ساری چیزیں جو ہیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بس ہم اپنی بالکل بھی زیادہ پڑھنے میں بھی نہ جائیں اور رفتار کو تیز کرنے میں بھی نہ جائیں. جس نے اپنی رفتار کو بھی سلو کیا اور جس نے رفتار کو سلو کیا اور زیادہ پڑھنے سے بھی رک گیا. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی زیادہ نہ پڑھیں. دیکھیں یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا عام طور پہ. کیا ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے نے تو برابر والے نے اتنی دیر میں ایک سپارہ پڑھ لیا اور ہمارا تو ایک صفحہ بھی نہیں ہو پایا. آپ یقین کریں 100% پکی بات بتا رہا ہوں، حدیثوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں. قرآن کی باتوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ہاں میزان ہے، وہاں اعمال کا وزن ہے، گنتی نہیں ہے، گنتی نہیں ہے. یہ اپنے دماغ کو ہم سمجھائیں. ہم آدھا صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں اور یہ قواعد سیکھنے کے تحت کر لیں. آپ یقین جانیں کسی کے یہ شاید 5 سپارے کسی کے پورے قرآن پڑھنے سے بھی بہتر ہو جائے گا. ہم یہ سمجھیں نا، ہم یہ بات کو سمجھیں. یہ وہی والی بات ہے، کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے. ہمیں کبھی بھی کثرت سے زیادہ اس کی کیا کہتے ہیں قیمت اور اس کی ویلیو، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کثرت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی جو کیا کہتے ہیں قدر ہے نا، اس کی ویلیو وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ اچھی ہونی چاہیے. چلیں آگے پھر اور شروع کرتے ہیں. دیکھیں اتنا سا پڑھنے میں کتنی دیر لگ گئی. اتنا سا تو بھی 3 لائنیں 3.5 لائنیں پڑھی ہیں، اس میں کتنی دیر لگی. اور اگر خود سے کر رہے ہوں گے شاید تھوڑا سا کم وقت لگے گا. اب یہاں کیا ہوا؟ نون مشدد کا غنہ ہو گیا اور الف مدہ بن گیا اور اس کے فوراً بعد حمزہ مل گیا. ایک ہی لفظ میں دو میں؟ جی دو میں. تو ہم اس کی مد جائز ہے. او لین بن گیا، ہائی لین بن گیا. نا الف مدہ تھا، آگے حمزہ آ گیا. دو میں ہے ایک میں؟ دو میں. تو پھر یہ مد جائز بن گئی. ایلئی پھر لین آ گیا. ایلئی کا یا ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے. دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے.
یا ساکن سے پہلے زبر ہے. جب بھی لین بنے گا واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا. اوحینا الیک. اچھا میں گزارش یہ کہ ابھی نا اس کو صرف سمجھنے میں زیادہ توجہ لگائیں. ابھی سبق کو دہرائیں نہیں, دہرانے والی باتیں ابھی آئیں گی, وہ جب ہم پنسورہ پڑھیں گے نا اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. ابھی تو پوری توجہ بس اس کو سمجھیں کہ بتائی کیا باتیں جا رہی ہیں, کیسے اجرا ہو رہا ہے, ہمارے قواعد کا اجرا کیسے ہو رہا ہے, اس کی پریکٹس, اس کی امپلیمنٹیشن. وہ ہم نے یہ کلاسیں اپنی بھیجی کسی بہت, جو یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے بڑے قرا میں سے کسی قاری صاحب کے پاس, کہ حضرت آپ بھی ذرا تصدیق کر دیجئے دیکھ کے کہ یہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں اس میں, یا اس کے اندر جو ہے کہیں چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں بھی ہیں جو ہم اپنی بھی بہتر کر لیں گے. ظاہر ہے سیکھنے کا تو ہمارا بھی عمل جاری ہے. تو انہوں نے ساری چیزیں سن کے اس میں کہا جی ایک چیز ہے جو بس اس میں ذرا گڑبڑ ہے. میں نے پوچھا حضرت بیان کر دیں کیا چیز ہے. کہنے لگے جی انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں, یہ تو تھوڑی میری مجبوری ہے, کوشش کرتا ہوں اس کی اردو بھی ساتھ ساتھ بتاؤں, لیکن انگلش کے الفاظ سے ہم ذرا زیادہ استعمال ہمارے زیادہ عام ہو گئے اور وہ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. کوشش اس لیے یہ ہوتی ہے کہ وہی لفظ استعمال کریں. اب امپلیمنٹیشن جو ہے یہ سمجھ میں آنا آسان ہوتا ہے, یوز کرنا یہ آسان ہوتا ہے. انگلش کے الفاظ ہیں لیکن اردو کے الفاظ بھی اس کے کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ بتا دیں. اب اجرا بھی بولتے ہیں تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اردو بھی تو ہماری کمزور ہے کہ اجرا کے معنی کیا ہے وہ بھی نہیں کسی کے سمجھ میں آ رہا ہوتا. تو وہ انگلش میں کہہ دیتے ہیں پریکٹس, تو وہ پریکٹس پھر ان کو سمجھ نہیں آتا. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تو خیر ہے, لیکن الحمدللہ اب اتنے استعمال عام ہو گئے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو خیر یہ اب اجرا کا انہوں نے کہا کہ صرف یہ اس میں انگلش کے الفاظ اگر نہ ہو تو باقی الحمدللہ آپ جو کچھ جس طریقے سے کرا رہے ہیں ترتیب کے اعتبار سے. انہوں نے یہ تک فرمایا کہ ہم نے اپنے مدرسے میں آپ کی ان کلاسوں سے بہت ساری چیزیں لے کے مدرسے میں جاری کی ہیں. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے الفاظ میں سراہا. خیر اب یہاں پہ یہ حروف لین آ گئے. الیکا, اچھا الیکا یہ ہو گیا. کما, اب یہ الف مدہ, الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے, دو سے بن رہا ہے تو جائز مد بن رہی ہے. او پھر لین بن گیا, ہائی پھر لین بن گیا, نا الف مدہ ہے, آگے حمزہ آ رہا ہے تو مد جائز بن گئی. الا یا زائد ہے, لام پہ کھڑا زبر ہے الف مدہ, نو واو مدہ, حیوں یہ کیا ہے, یہ یرملون ہے, یرملون کا واو آ گیا تنوین کے بعد, نوحیوں واو آ گیا. اچھا یہ 4 والا ہے 2 والا, اب یہ بھی یاد کریں یرملون میں بھی 6 حرف ہے, یا را میم لام واو نون. ان 6 میں سے 2 غننے کے بغیر ملتے ہیں, لام اور را, باقی 4 ملتے ہیں غننے کے ساتھ. تو یہ وہ 2 والے میں تو نہیں ہے تو غننے کے ساتھ ملا رہا ہوں میں, نوحیوں. اچھا ہا حروف حلقی ہے, نوحیوں. ون, اب نون مشدد کا غنہ ہے, ون. نبی, بی یائے مدہ ہے, یہ یائے مدہ ہے, یہ کھڑی زیر کیا ہوتی ہے, یائے مدہ ہوتی ہے. والنبیین. دیکھیں سارے قواعد ہم نے دیکھے خود بخود خوبصورتی آتی ہے, ہم اس قواعد کو پکڑتے خوبصورت خود بخود ہوتا چلا جائے گا. والنبیین میم, اب یہ کیا تھا, نون پہ چھوٹا میم بنا دیا ہم تو ویسے ہی پہچان لیں گے اقلاب ہے, اقلاب ہے. میم دیکھ بھی لیتے ہیں, نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا تھا, اقلاب ہو گیا. میم با. اچھا یہ عین جو ہے نا حروف حلقی ہے, اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آواز جو ہے نا حلق میں لے جانے کے لیے ایک جھٹکا سا لگا دیتے ہیں, با با با. یہ کرنا غلط ہے, بڑا نرمی سے آرام سے جائے نا اس میں, با با بعدی بعدی ہی. اگر رواں کر رہے ہیں تو ہی پڑھیں گے, لیکن اگر وقف کر رہے ہیں تو وقف کا قاعدہ کیا تھا, وقف کا قاعدہ کیا تھا جی, زیر والی ساری حرکت ساکن, تو بعدی بعدی بس یوں پڑھ لیں گے. وا سیدھا سیدھا پڑھ لیا. او لین ہے, ہائی لین ہے,
نا الف مدہ ہے. آگے حمزہ مد بن گئی, جائز بنی, دو میں تھا. الا اب یہ بھی الف مدہ, الف مدہ کے بعد بھی حمزہ آ رہا ہے, یا زائد ہے تو یہ بھی مد جائز بن گئی. اب اب با قلقلہ کا حرف بن رہا ہے, ساکن حالت میں آ رہا ہے. قطب جد ہے نا, قطب جد حرف با ساکن حالت میں آیا, قلقلہ کرے گا, ایکو ساؤنڈ پروڈیوس کرے گا. اب را اوپر والی حرکت ہے, موٹا کریں گے. الف مدہ ہے, کھڑا زبر کیا ہوتا ہے, الف مدہ. اب را ہی یا مدہ ما, عام سی چیز ہے. و اس سین پہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے. ما کھڑا زبر الف مدہ. عین کی آواز حروف حلقی اور یا مدہ. اسماعیل و اس سین سیٹی کی آواز. ہا حروف حلقی الف مدہ. قا حروف تفخیم موٹا کر دیں گے. و یا اور عین حروف حلقی. و یا قو موٹا کر دیں گے. واو مدہ. با ول الف سے پہلے زبر ہے لیکن آگے والا ساکن ہے تو الف نہیں پڑھ رہے. ول اس سین کی آواز سیٹی والی. با الف مدہ. تا موٹا کر کے پڑھیں گے, تفخیم ہے. وعی حروف حلقی ہے اور یا مدہ. سا الف مدہ. دیکھیں جتنے بھی مدہ حروف آئیں گے نا, ان کی آواز کو ایک برابر کھینچیں گے تو یہ خوبصورتی آئے گی. وعیسیٰ اور میں یوں پڑھ لوں وعیسیٰ, اب غلط ہو گیا. وعیسیٰ دیکھیں عی کھینچا, سا نہیں کھینچا. یا یوں پڑھ لوں وعیسیٰ, اب یہ بھی غلط ہو گیا, عی کو نہیں کھینچا. تو دونوں کو برابر کھینچنا ہے. باریکیاں کافی ساری ہیں, جب مشق کریں گے تب مشق کرتے ہوئے سمجھ میں آئے گا. اتنے آسانی سے تھوڑی اتنے بڑے بڑے قرہ بنتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. یہ وہ لین ہے جو تشدید میں چھپ گیا ہے. یو واو مدہ. با یو واو مدہ. نوسا ہا کھڑا زبر الف مدہ. رو واو مدہ. نا لئی کیا ہے, لین ہے. ما الف مدہ. نا آخری حرف زبر والا آ رہا تھا, ایک زبر ہے تو یہ بھی ساکن ہو جاتا ہے. وسلیمان یہ کیا ہے, الف مدہ. لین. نا الف مدہ. دا الف مدہ. واو مدہ. داؤدا ہم تو داؤدا ہی پڑھ لیتے ہیں, ہمیں تو اردو میں داؤد سکھایا تو ہم داؤد ہی پڑھتے ہیں. داؤد نہیں ہے, داوودا. زبورا واو مدہ اور ایک زبر الف کے ساتھ وقف کر رہے ہیں. ورسولن لن آگے حروف حلقی نہیں ہے تو اخفا. ورسولا قد اب قلقلہ کر رہا ہے, قاف موٹا کریں گے, دال کو قلقلہ قطب جد ہے. قصص سواد موٹا, قاف موٹا. قصص نا الف مدہ. ہم میم ساکن آیا, آگے دیکھیں گے بات تو نہیں ہے, نہیں ہے, غنہ نہیں کریں گے. ہم علی عین حروف حلقی. لئی کیا ہے, لین کا عام چیز ہے. آگے حروف حلقی نہیں ہے تو اخفا. قبل اب یہ کیا ہے, با ساکن حالت میں آ رہا ہے, حروف قلقلہ. قاف موٹا حرف ہے, تفخیم. قبل ورسولن رسو سین سیٹی والا. را موٹا. رسو لل پڑھ رہے ہیں, کیوں, آگے یرملون کا لام آ رہا ہے, ادغام ہو رہا ہے. کون سے والے ہیں, 4 والے 2 والے؟ جی لام 2 والا ہے, بغیر غننے کے ملائیں گے.
ویسے ہی ملا رہے ہیں. دیکھیں کوئی نون کی آواز یا غنے کی آواز بالکل نہیں آ رہی. رسولل رسولل یوں نہیں پڑھ رہے رسولل لل کہ غنہ بھی اس میں ڈال دیں, نہیں غنہ نہیں ڈلے گا. رسولل رسولل لم میم ساکن آیا, دیکھیں بات تو نہیں ہے, نہیں ہے, غنہ نہیں کریں گے. نق قاف موٹا بھی پڑھیں گے اور حروف قلقلہ بھی کر رہا ہے, ساکن حالت میں آ رہا ہے. نق سس سس سواد موٹے ہیں اور سیٹی کی آواز بھی نکال رہے ہیں. ہوم پھر دوبارہ میم ساکن آ گیا, اس کے بعد بات تو نہیں ہے, غنہ نہیں کریں گے. علیکا علیکا عین حروف حلقی ہے, لئی لین ہے. کا جو ہے وف کریں گے تو کیا بن جائے گا, ساکن ہو جائے گا. علیک وکلم اللہ وکلم اللہ, یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو موٹا کریں گے. وکلم اللہ لاہ لا الف مدہ. موسیٰ اسکرین چلی گئی کیا؟ حفصہ بتائیے گا مجھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مو واو مدہ سا الف مدہ. تکلیما تک لی یا مدہ ما الف مدہ. آگے چل رہا ہے, چلے بس یہ ہو گیا نا. موسیٰ تکلیما, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ آدھا صفحہ ہم نے صرف پڑھا ہے, کتنی دیر لگ گئی اور اس کے اندر ہم نے کتنی چیزیں یہ سب تلاش کر لی. اب آپ کے پاس یہ ہم بھیج دیں گے, اسے آپ خود کر کے اتنی چیزیں تلاش کر لیجئے گا. اس میں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے کوئی رہ گئی ہوں, لیکن اتنی تو ضرور مل ہی جائیں گی انشاءاللہ. یہ تو ہم نے ڈھونڈی ہے نا, اتنی تو مل ہی جائیں گی. اس سے زیادہ ہو تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا, ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں گے اور بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے قواعد کا جاری کرنا یا اس کی مشق کرنا یا اس کو امپلیمنٹ کرنا اور قرآن کے اندر ان چیزوں کو ڈھونڈنا اور انہیں ادا کرنا. دیکھیں کتنا مزہ آیا, یہ آدھا صفحہ پڑھنے میں کتنا مزہ آیا. یہ لطف پتہ نہیں کسی نے قرآن پڑھنے کا کبھی اتنا لیا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو لطف ہی الگ ہے نا, جب آپ کو یہ ساری چیزیں دماغ میں ساتھ ساتھ آ رہی ہوں اور رفتار اتنی تیز ہوگی مزہ آ جائے گا. رفتار تیز ہوتی چلی جائے اور یہ سارے قواعد چھوٹے نا, بس یہی کمال ہے. لیکن ابھی تو ہم سلو میں سیکھیں گے, پہلے تو سلو میں سیکھیں گے. اب یہ ایک صفحے کا آدھا صفحہ کا حصہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ خود سے اس کے اندر یہ سب چیزیں تلاش کریے گا. غنے ہر قسم کے, مدات ہر قسم کی, حروف کی صفات یہ ساری کی ساری اس میں تلاش کریں گے اور حروف مدہ بھی ڈھونڈ لیں گے, حروف لین بھی ڈھونڈ لیں گے. اس ساروں میں آپ کو کرنا ہے. یہ بھی آدھا صفحہ ہے, یہ بھی ایک صفحے کا آدھا ہے, آدھا. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آدھے جو صفحے ہیں, ان آدھے صفحے میں آخر کتنے قواعد لگ رہے ہوں گے. تو یہ اس صفحے کا رزلٹ آپ کو دے دیتے ہیں, ہم نے ڈھونڈ کے یہ بھی لکھ دیا, لیکن آپ لوگ رزلٹ دیکھ کے یہاں نشان ڈھونڈ لیجئے گا, لیکن خود سے ڈھونڈیں ضرور, آپ کو دکھنے چاہیے اتنے. تو یہ ایک آدھے صفحے میں کتنے ہیں یہ ذرا دیکھ لیجئے. آپ کی سہولت اور مشق کے لیے تلاش کر کے گنتی ہم نے سب لکھ دی ہے, آپ صرف گنتی کے برابر ڈھونڈ لیں. اب دیکھیں اس میں 199 کم و بیش 200 کے قریب ہیں اس میں چیزیں جس پہ توجہ کرنی ہے. حروف کی صفات اور قاعدے, موٹے پڑھنے والے 23 ہیں, حروف حلقی 62 62 ہیں, دانتوں کی نوک والے 4 ہیں, حروف قلقلہ 2 ہیں, حروف مدہ 61 61 ہیں, 11 حروف لین ہیں, نون تشدید 11 ہیں, میم تشدید کوئی نہیں ہے, میم ساکن کے بعد میم 4 ہیں, 2 میم ساکن کے بعد با وہ بھی مل گئے, اخفا 7 ہیں, اظہار 5 ہیں, ادغام 5 ہیں اور اقلاب 2 ہیں. یہ والی مشق خود سے کریے گا, آپ کو اور اچھی پریکٹس ہو جائے گی. الحمدللہ یہ ہمارا تجوید کا تقریباً ساری چیزیں مکمل ہوئیں. تھوڑی سی ایک آدھ بات اور ہے, وہ انشاءاللہ کل کر کے. یہ ہمارے 26 جو کلاسز ہوتی 26 قواعد ہیں, یہ 30 کلاسوں میں پورے ہوتے ہیں.
کچھ کے پارٹس بن گئے اے بی کسی کے سی ڈی تک بھی بن گئے، لیکن یہ ہیں 26 ہی. تو یہ 30 دنوں میں، یہ ہم رمضان میں کیونکہ یہاں کراتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ 30 دنوں میں اس کا کم از کم ایک انٹروڈکشن تو آ جائے. ہر چیز آپ نے تو بہت تفصیلاً سیکھا، تقریباً آپ لوگوں کو تو 10 مہینے کے قریب لگ گئے، لیکن 8 مہینے لگ گئے، لیکن ان 8 مہینوں میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے یہ بھی ایک تعارف ہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس کی مشق نہ تو ابھی آپ نے صحیح طرح کی ہوگی اور نہ ہی ابھی اس کو کسی کو سنا کے تصدیق کی ہے. ہم ابھی الحمدللہ اس کی بڑی کوشش کر رہے تھے. کل الحمدللہ 1-2 دن پہلے الحمدللہ یہ ترتیب اب بن گئی ہے کہ آپ کے لیے یہاں جو ہمارا مدرسہ بنات ہے، جو ہمارے اسی ادارے کا بنات کا شعبہ ہے یہاں مدرسہ، اس کی جو معلمات ہے جیسے ایک دفعہ پہلے آئی تھیں، ان کی ترتیب ہماری الحمدللہ بن گئی. رمضانوں کے بعد جب یہ کلاسیں دوبارہ شروع ہوں گی اس میں انشاءاللہ ایک دن معلمات آیا کریں گی اور وہ آپ سے سنا کریں گی. کم و بیش 4 تو آئیں گی انشاءاللہ، 3 سے 4 ضرور آیا کریں گی. تو 4 وہ خواتین ہوں گی، 2-3 ہمارے یہاں کی خواتین جو الحمدللہ اچھا پڑھ رہی ہیں، جن کے اچھے ہیں مخارج وغیرہ، وہ اس میں اپنے آپ کو ڈال لیں. تو ایک دن ایسا رکھیں گے جس دن آپ لوگ اپنا سنا سکیں، اور سنا کے اس کی ظاہر ہے جو چیز سنانے سے سامنے آئے گی وہ سننے سے سمجھ میں مشکل آتی ہے، تو جب سنائیں گے خود بخود سمجھ میں آنا لگ جائے گا. تو یہ ترتیب الحمدللہ بن گئی ہے. اب اس کی ترتیب کے اوپر رمضان کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد جب کلاسیں شروع ہوں گی اس میں اس پہ ہم عمل بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ بہت بڑی، یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی محض ہم سے یہ کوئی محبت کا اظہار ہے، یہ اللہ کا ہم سے محبت کا اظہار. ایک تو ہمارا ہے نا اظہار ہونا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کے لیے تو ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت تیار رہتا ہے. لیکن اللہ بھی ہم سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف سے ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے گی نا، تب یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں پسند کر رہے ہیں. یہ والا جذبہ، یہ سوچ کبھی پیدا تو کریں، یہ سوچ ہمارے دماغ میں آئے تو صحیح کہ اللہ بھی ہمیں پسند کرنے لگے ہیں. ہم اللہ کے پسندیدوں میں آ جائیں تو پھر ہمیں کسی کی کوئی کمی یا ضرورت رہ جائے گی. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم اس کی، جسے کہتے ہیں نا گڈ بک میں آ گئے، اس کی اچھی نظر میں آ گئے، اس کے جو پسندیدہ افراد ہیں ان کی فہرست میں کہیں ہمارا نام آ جائے، معمولی بات ہے، معمولی بات ہے. پھر مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومن بندہ یا بندی اس کا پھر میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس ہاتھ سے وہ غلط کام اس سے ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پھر اس کے پاؤں غلط جگہوں کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں غلط چیز دیکھتی ہی نہیں ہیں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ غلط چیزیں سنتے ہی نہیں ہیں. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ غلط چیز بولتے ہی نہیں ہیں. جب اللہ کی طرف سے یہ چیزیں کسی کو بھی نصیب ہو جائیں، کسی کو بھی نصیب ہو جائیں، آپ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے پھر اس کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ رہ جائے گا؟ اللہ ہوگا اس کے ساتھ. تو الحمدللہ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ کلاسیں لیں، اللہ کا کلام جو تمام کلاموں میں سب سے اوپر ہے، اس کلام کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکال کے آئے، اور اللہ نے ہمیں مستقل یہاں آتے رہنے کی اجازت دی. بھائی ہمارے گھر میں ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی سے ہمارا تھوڑا سا ناچاقی ہو جائے، ہم اس کو اپنے گھر بلائیں گے دوبارہ؟ نہیں بلاتے نا، نہیں بلاتے، نہیں بھائی نہیں، ان کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، جب آتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ ہمارا اور ان کا مزاج نہیں ملتا، دوبارہ نہیں بلاتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل یہاں بلا رہے ہیں اور ہم یہاں حاضر ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی یہاں قبولیت ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بھائی تو اللہ کے پاس گئی، اب قبول ہے نہیں ہے، اللہ کے پاس سے کوئی ہاتھ تھوڑی نا فرشتہ آ کے بتایا آپ کی قبول ہو گئی آپ کی نہیں ہوئی، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسان طریقہ ہے، آسان. جب ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی تمہیں توفیق مل جائے، اللہ اپنے آگے جھکنے کی تمہیں توفیق دے دے، تو پیچھے تمہارے سے خوش ہے نا،
تم سے پیچھے خوش ہوئے تبھی تو تمہیں دوبارہ اپنے پاس بلایا، آؤ میرے آگے آگے اور دوبارہ جھک جاؤ. یہ تو حدیثیں ہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شکر کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہمارا پنسورہ تجوید القرآن کا، جلدی سے اس کو ذرا دہرا لیتے ہیں، پھر 2-3 موضوع یہ ذرا سے دیکھیں گے. ان صفات کے ساتھ آج دیکھ بھی نہیں کیسے جاری ہوتی ہیں، تو آپ لوگ بھی ان کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو ذرا کریں گے انشاءاللہ. آج ہماری سورہ واقعہ ہے، ذرا پڑھ لیتے ہیں اسے بھی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ. اچھا وقعت نہیں ہے، وقعت الواقعہ. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
وفاكهة مما يتخيرون. یہ آواز نا فا کے نہیں کی. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ پڑھیں گے. اصل میں یہ ایسا تھا کہ آدھا آج پڑھ لیا، آدھا انشاءاللہ کل. یہ سورہ پھر یہ بھی تکمیل کو پہنچ جائے گی. 5واں حصہ ہمارا یہ قرآن کی باتیں چھوٹے چھوٹے سے موضوع ہیں جو چل رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. پہلا ہم نے یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا اپنی آگاہی جانی، ہم نے تعارف تھوڑا سا دیکھا تھا پچھلی کلاس میں کہ اللہ کی صفات سے اللہ کی صفات ہمارے ذہن میں چھا جائیں، ہمارے پتہ تو ہو ہمارے رب کی، جسے کہتے ہیں اس کی پاورز کا تو پتہ ہو، اس کی طاقت کا تو پتہ ہو، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قبضے میں کیا کچھ ہے، تو سب بھی کچھ ہے. یہ لفظ کہنے سے مزہ نہیں آتا، مزہ جب آتا ہے جب ہم ان کی صفات پہ غور کرتے ہیں. تو یہ آ گئی سامنے. اللہ کے ساتھ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت دل میں ہوگی، ان کی محبت دل میں ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس کے لیے قرآن پاک نے خود اپنی یہ آیت بھیج دی. اچھا یہ آیت یہاں تو لکھی ہوئی ذرا مشکل پڑھنے میں آ رہی ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. دوسرا اس میں ذرا صاف ہے، یہ ہے دیکھیں کیا لکھی ہوئی آیت. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 اللہ کی طرف سے قرآن کا حصہ ہے. کیا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک اللہ و ملائکہ اور فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں. سلو کیا کہتے ہیں؟ درود کو کہتے ہیں. سلو یصلون علی النبی، یہ درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. نبی کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین، وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، سلو درود بھیجو، علی ان پر، تم بھی ان پر درود بھیجو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیوں بھیجو؟ کیونکہ ان پر درود اللہ بھیجتے ہیں بے شک، اور فرشتے بھیجتے ہیں. جب اللہ جس کے اوپر درود بھیجیں گے اس پہ رحمتوں کی کیا بارش اور کیا انوارات ہو رہے ہوں گے، اور جس پہ فرشتے درود بھیج رہے ہوں گے ہر وقت ہر لمحے اس پہ کیا انوارات اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی. جب اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو قرآن نے کیا ہمیں تلقین کی؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور خوب ان پہ سلام بھی بھیجو، اور خوب ان پہ سلام بھی بھیجو. یہ تلقین کی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا. یہ ترجمہ آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے فرشتے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. بس یہ تو سب کو فضیلت پتہ ہے. ایک دفعہ درود بھیجنے پہ اللہ رب العزت اس کی 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے بلند کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. تو یہ درود کثرت سے ہم بھیجیں، اور اس سے بھی زیادہ
جو حدیث آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود زیادہ بھیجنے کی طرف جو ہمیں ترغیب دیتی ہے وہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور ہم تو آپ کے صحابہ، پھر بھی جنت میں آپ اعلیٰ مقاموں پہ ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم آپ کا قرب کیسے پا سکیں گے؟ اور جو بعد کی آنے والی امتیں انہوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں، وہ آپ کا قرب کیسے پا سکیں گے؟ جواب دے دیا انہوں نے کہا مجھ سے میدان محشر میں اور جنت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا کرے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والوں میں ان لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے جو کم از کم روزانہ 100 دفعہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج دیں۔ اب یہ درود ہم نے آپ کو مختلف یہاں بار بار کلاسوں میں بتاتے رہے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ سب سے افضل درود ابراہیمی، سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے درمیان کی اور بہت سارے آپ کو کلاسوں میں بتاتے رہے، اور مختلف کتابیں مل جاتی ہیں۔ ایک کتاب ہماری نظر سے گزری، اس میں 70 سے زیادہ درود تھے، تو وہ ایسی کوئی کتاب انشاءاللہ آپ کو بلکہ بھیج دیں گے، جس کو جو سمجھ میں، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم، یہ بھی درود ہے، بہت سارے ہیں۔ تو وہ جو ہمیں زبان پہ چڑھ جائے اور ہم 100 دفعہ کم از کم کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار ہوں، اور اس حکم کی تابعداری بھی ہماری ہو رہی ہے جو قرآن میں آ گیا کہ ہم بھی بھیجنے والے بن جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی مل جائے آخرت میں، جنت میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ خود قرآن خود ثنا خوان محمد ہے، یعنی تعریف کر رہا ہے کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کر رہا ہے اپنی زبان میں، اللہ کا کلام ہے، وہ حضور کی تعریف میں آیتیں اتری ہوئی ہیں۔ کون سی؟ تھوڑی سی یہاں جمع کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور فہم و فراست کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے مکہ والو تمہارے ساتھ رہنے والے نہ راستہ بھولے ہیں نہ ہی بھٹکے ہیں۔ پھر اگلی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور بصارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی ہے نہ ہی حد سے آگے بڑھی ہے، سورہ نجم میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اللہ نے پہلے ہی کھول دیا۔ اچھا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ وہ تو مانگ رہے، اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے؟ ہم نے پہلے ہی کھول دیا۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ پہلے ہی کھول دیا، سورہ انشرح میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی پاکیزی اور صفائی کا ذکر قرآن کچھ اس طرح کرتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کچھ غلطی نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ علمہ شدید القویٰ، انہیں ایک مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ تعلیم ان کی کچی نہیں ہے، کوئی ایسا کمزور ذریعے سے ان تک علم نہیں پہنچا، مضبوط ترین ذریعے سے، روح الامین کے ذریعے سے ان تک علم پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی قرآن کریم اس انداز میں دیتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کی تعریف ان الفاظ میں قرآن کرتا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے انتہائی شفیق، انتہائی رحمت للعالمین، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مقام اور شان کی گواہی قرآن اس انداز میں دیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاننے، دیکھیں ہم ایک کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں، قرآن کے ذریعے
حدیث کے ذریعے سارا علم جو آیا ہے نا، اس کے پیچھے مقصد دو ہی ہیں، مقصد دو ہی ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد ہے اللہ رب العزت کو پہچان جاؤ، اور اللہ کو پہچاننا ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان لو۔ تو یہ دو ہمارے زندہ رہنے کے سب سے بڑے مقاصد ہیں، ان کو ہم پہچانیں گے تو ان کی پہچان کے ذریعے سارے کام ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جسے کہتے ہیں ایمان، ایمان ایمان یہی تو ہے، ہم اللہ کو کتنا پہچانیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پہچانیں۔ براہ راست اللہ کو تو ہم پہچان ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، ہر رسول کی لائی ہوئی تعلیمات سے اسی امت نے پہچانا اللہ کو، تو ہم بھی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اللہ کو پہچانیں گے۔ تو یہ چیز ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہمیں اللہ کو جاننا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے۔ جتنا ہم جانتے چلے جائیں گے اتنی ان کی ماننی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل مختصر سی دو باتیں کر کے انشاءاللہ بس ختم کر رہے ہیں۔ دو دعوے یا دو کلیمز جسے کہتے ہیں نا، کبھی مت کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ اچھا الفاظ جو اب آئیں گے نا، وہ تو ہر آدمی کہے گا بھائی ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم تو کرتے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ بزبان حال کرتے ہیں، باڈی لینگویج ایسی ہو جاتی ہے آدمی کی، بزبان حال باڈی لینگویج، کہ وہ اس میں یہ دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ بولتا نہیں ہے منہ سے کہ میں یہ دعوے کر رہا ہوں، لیکن کام وہی والے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دو دعوے کون سے ہیں؟ بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک۔ ایک دعویٰ ہے خدائی کا اور دوسرا دعویٰ ہے نبوت کا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کہے گا او بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم نے تو کبھی زندگی میں نہ خدائی کا دعویٰ کیا نہ نبوت کا کیا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے یہ بات، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اب جو عمل ہے نا، خدائی کے دعوے کے پیچھے عمل کیا ہے اور نبوت کے دعوے کے پیچھے عمل کیا ہے، وہ عمل ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے واقعی یہ تو ہم بہت کرتے ہیں، یہ تو ہم بہت کرتے ہیں۔ تو وہی ہے، وہ ہماری باڈی لینگویج یا ہمارے بزبان حال وہ یہ دعوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہیں وہ دیکھ لیں۔ خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ جو میں چاہوں ہو جائے، یہ نہیں کر رہے ہوتے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی، جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہو جائے، بس میں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک۔ تو یہ کتنا خطرناک دعویٰ ہے۔ یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے، جو خدا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جو میں چاہوں ہو جائے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نبوت کا دعویٰ، وہ کیا؟ میرا ہی طریقہ درست ہے۔ ہر نبی نے آگے یہی تو کہا، میرا ہی طریقہ درست ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہی کہہ رہا ہوتا ہے، او بھائی تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا دین آتا ہے، ہم سے پوچھو، ہم بتا رہے ہیں کیا دین صحیح ہے۔ او بھائی ہمارا غلط ہو بھی سکتا ہے، تو ہم پہلے جانچیں، پرکھیں، دیکھیں۔ ہاں جس پہ دل ٹھک جائے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ تو اللہ بتائیں گے، یہ تو اللہ بتائیں گے۔ آج اگر کوئی نبی موجود ہوتے وہ بتا دیتے آپ کا طریقہ ٹھیک ہے، آپ کا غلط ہے۔ اب تو نبی بھی نہیں ہے اور اللہ بھی یہاں نیچے کسی کو نہیں بھیج رہے بتانے کو۔ تو اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے بھائی ہمارے میں کوئی کوتاہی، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ دو دعوے نہ کریں، اور دو دعوے نہ کرنے کی شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت یہ ہے اپنے مزاج، مرضی اور عقل کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی اور اپنی عقل سے چل رہے ہیں، بھائی ہمیں تو یوں ہی اچھا لگ رہا ہے، بھائی دین کے اندر اس طرح کا پہلو ذرا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ وہ بھائی اپنی عقلیں مت لگاؤ، اپنے مزاج پہ مت چلو، اپنی مرضی نہیں لگاؤ، اپنی عقل نہیں لگاؤ، سب کچھ کو پیچھے کر دو۔ کس چیز کے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے نام پہ۔ یہ ہے شریعت، یہ نہیں ہے شریعت، یہ اوپر والی چیز نہیں ہے، یہ نیچے والی ہے۔ ہمیں اس کے تحت اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ اللہ کے احکام آگے آئیں گے، ہمارے مرضی پیچھے جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آگے آئیں گے، ہمارا مزاج اور ہماری عقل پیچھے جائے گی۔ ہمیں یہ پیچھے تینوں چیزوں کو کرنا ہے اور ان دونوں کو آگے کرنا ہے، یہی ہے شریعت۔ اور اس کے لیے دیکھیں ایک جملہ بڑا اچھا سا ہے یہ، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ شریعت کو اپنے مزاج و مرضی کے مطابق کر لوں، یعنی شریعت میرے مزاج و مرضی کے تحت مولڈ کر لوں۔ بھائی جب وہ فلاں مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے تو منع کر دیا، اب مفتی بدل لیتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی منع کر دیا، تیسرے سے، پھر 25واں مولوی ہمیں مل گیا یا مفتی مل گیا جس نے ہمارے مزاج کی بات ہمیں بتا دی، تو ہم نے شریعت کو اپنے مزاج پہ بدل دیا نا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مزاج و طبیعت کو شریعت کے مطابق کر لیں۔
جو شریعت میں آ گیا حکم، بس ہمیں اپنے مزاج و طبیعت کو اس کے حساب سے مولڈ کر لینا ہے، بدل لینا ہے، تبدیل کر لینا ہے، بس یہ ہمیں کر لینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ روزمرہ کے چند کام ہیں، بتاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، اور یہ آپ کے سامنے بار بار رکھ رہے ہیں. بس کوشش یہ کہ اس دفعہ تو ہم اتنے انشاءاللہ لوگ آ جائیں، بس ہر ایک کی منت سماجت کر کے اسے بلا ہی لیں کہ بھائی آ جائیں، یہ 24 فروری کی یہ کلاس لے لیں. انشاءاللہ تھوڑی سی طویل بھی اگر ہوگی کوشش کریں گے ایک ہی دن میں یہ پوری کمپلیٹ کر لیں. پہلے خیال تھا 2 دن میں کریں گے، لیکن 2 دن آنا ذرا دشوار ہی ہوتا ہے. تو 24 تاریخ کو ایک ہی دن میں انشاءاللہ اس کلاس کو کریں گے، چاہے 2 حصوں میں کر کے کر لیں گے، ایک وقفہ کر دیں گے. تو یہ انشاءاللہ بہت ہی قیمتی کلاس ہوگی. آج کل ویسے بس میں کیا عرض کروں، وہ تو ہر ایک کے میسیجز آ رہے ہیں، بھئی وہ رمضان 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 رمضان. وہ سمجھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں، سمجھنے والے کم ہو گئے ہیں. اب تو یہی وقت آ گیا، کیا کریں. تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ ہماری کلاسیں الحمدللہ یوٹیوب پہ جا رہی ہے، لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آ نہیں سکتے تو کم از کم اپنے گھروں میں اس کو پابندی سے سن رہے ہیں، روزانہ ایک کلاس سن رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے ان کو الحمدللہ. تو یہ اس کا ایک لنک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس لنک نہ ہو تو صرف یہ ٹائپ کرے گا، اس میں بھی صرف تجوید کا لفظ اور PCM، بس یہ تجوید لکھے اور PCM لکھ دے تب بھی آ جائے گا. ایسے ہی یہاں اردو میں بھی اگر تجوید لکھ دے اور PCM لکھ دے تب بھی آ جائے گی انشاءاللہ یہ کلاسز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.